السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی من بعث الی کافۃ الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اقرا ٹی وی پر خصوصی سیرت کے پروگرام، اسپیشل سیرت پروگرام چل رہے ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ مختلف مقررین سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ان تمام بیانات کے ذریعے، خطابات کے ذریعے بہت کچھ سیرت کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ آج جو میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ایک چھوٹی سی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، سورہ حشر کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوا، جس چیز کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ ہمارے لیے قابل حجت، قابل دلیل اور قابل عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خاص پہلو جس کو آج بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے تو بارہا سنا ہوگا کہ اکثر آپ فکر مند رہتے تھے، دائم الحزن، اکثر غمگین رہتے تھے۔ لیکن روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے مذاق بھی کی، لیکن وہ مذاق کیسی؟ صحیح مذاق۔ ہم لوگ جب مذاق کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کے دل پر چوٹ لگتی ہے ایسی بات کہتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ سچ تھی، حق تھی، اور اس کو مذاق کے طور پر استعمال کیا آپ نے۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اب وہ رونے لگی۔ آپ نے کہا رو مت، میرا مطلب یہ ہے کہ بوڑھی عورتیں اس بڑھاپے کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جوانی عطا فرمائیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو دیکھیے بات مذاق کی ہو گئی لیکن صحیح بات تھی۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، کہ جس وقت ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے ان عورتوں کو ہم جوان بنا کر داخل کریں گے۔ گویا بڑھاپا بالکل ختم ہو جائے گا ان سے، اور مردوں کا بھی بڑھاپا ختم ہو جائے گا۔ سب مرد 33 ایئرز 33 سال کی عمر کے نوجوان ہوں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرانا بھی ثابت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قہقہہ لگاتے نہیں دیکھا۔ تقریباً 150 کے قریب روایتیں ایسی ملتی ہیں جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کو نوٹ کیا ہے۔ تو وہ مسکرانا کیا ہوتا تھا؟ تبسم، صرف ہونٹوں کے انداز سے مسکرانا جسے کہتے ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر آپ اس طرح ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک تک
نظر آئی، گویا منہ کھل گیا۔ لیکن کبھی آواز کے ساتھ ہنسنا، جس کو ہم قہقہا لگانا، لاف کرنا کہتے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں ثابت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی عمرہ بنت عبد الرحمن ہیں جو حضرت عائشہ کے شاگردہ ہیں، اس نے پوچھا ہے حضرت عائشہ سے کہ یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو کس طرح رہتے تھے؟ فرمایا تم عورتوں کے جس طرح اور ہسبینڈ رہتے ہیں اس طرح آپ بھی رہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ بہت نرم مزاج تھے، بہت بزرگ طبیعت کے مالک تھے، اس لیے مسکرایا کرتے تھے، آپ قہقہے نہیں مارتے تھے۔ ایک واقعہ جس کو ہم سند مسلسل کے ساتھ ضحک یعنی ہنسنا ثابت ہے، وہ بھی کس طریقے سے؟ راویان کرام نے اپنے استاذ سے جس وقت یہ روایت سنی اس وقت استاد مسکرائے، انہوں نے اپنے استاد سے جب سنی تھی وہ مسکرائے، حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، انہوں نے جب یہ روایت بیان کی تو مسکرائے، اور فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کی تو آپ مسکرائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ کے سامنے یہ بیان کیا اس وقت آپ مسکرائے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت مسکرائے تھے۔ وہ چین کے ساتھ، سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ تک مسکرانا ثابت ہے۔ وہ کون سی روایت ہے؟ جہنم سے اللہ تعالیٰ ایک آخری بندے کو جو نکالنا چاہیں گے، یعنی آخری مومن جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کی حقیقت یہ ہوگی کہ اس وقت جب اللہ اس کو نکالنا مقدر فرمائیں گے، جہنم کے کنارے پر اس کو رکھ دیں گے، تو اس کا ایک سائیڈ کا حصہ جہنم کی طرف ہوگا، ایک سائیڈ کا حصہ باہر کی طرف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کرے گا، اے اللہ بس مجھے اتنا کر دیجئے کہ جہنم سے نکال کر تھوڑا اس طرف کر دیجئے کنارے پر باہر، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ ابن آدم تو وعدے کو پورا نہیں کرے گا، کہا نہیں بس میں وعدے کو پورا کروں گا، آپ مجھے اتنا چانس دے دو۔ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر جہنم سے باہر رکھوا دیں گے۔ اب وہاں سے ایک سایہ دار درخت نظر آ رہا ہوگا، وہ کہے گا اے اللہ، تھوڑی دیر تک خاموش رہے گا، اس کے بعد کہے گا اے اللہ وہ جو درخت ہے وہ سایہ دار درخت ہے، بس مجھے وہاں تک پہنچا دیجیے، اس کے سائے میں آرام کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے بے وفائی کی، جو تو نے کہا تھا اس قول پر قائم نہیں رہا۔ بندہ کہے گا بس اے اللہ آخری مرتبہ، اب اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو پہنچا دیں گے اس درخت کے سائے میں۔ کچھ دیر وہ خاموش رہے گا، اس کے بعد پھر اس کے لیے ایک بہترین بڑا سایہ دار گھنا درخت نظر آئے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ بس ایک درخواست اور میری قبول فرما لیجئے کہ مجھے اس بڑے درخت کے نیچے لے جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو نے اپنے قول و قرار سے مکر گیا۔ تیسری مرتبہ جب اللہ تعالیٰ اس کو بڑے سائے کے اندر رکھ دیں گے، اب وہاں سے جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہوں گی۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام مولانا صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے مولانا صاحب۔ مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ میں جس طرح میں بندہ وظیفہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، جی تو ایک بندہ بھی بتاتا ہے کوئی وظیفہ، پھر دوسرا بندہ کوئی وظیفہ بتاتا ہے، تو مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ جی تو بندہ 2 3 4 بندوں کا وظیفہ بندہ پڑھ سکتا ہے باری باری میں، ایک نے کچھ بتایا دوسرے نے کچھ بتایا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ جی مولانا صاحب دعا میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام۔ اور ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ ٹرائی کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ تو نے پہلے کہا تھا کہ میں اب کچھ نہیں مانگوں گا، دوبارہ تو نے مانگ لیا۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ میں مولوی صاحب، مجھے زیادہ نماز میں صورتیں نہیں پڑھنی آتی ہیں، تو 4 کولوا پڑھ سکتی؟ 4 قل یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ شکریہ، مہربانی، اللہ تھوڑی زندگی کرے عالمہ دی، اللہ تعالیٰ تھانو توفیق دے، تندرستی دے، آمین آمین۔ کل مومن مسلمانوں تھوڑی خدمت کرنے دا موقع سانو ملے۔ جزاکم اللہ۔
آمین۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ شکر اللہ کا جی۔ مفتی صاحب میرے 2-3 سوال ہیں۔ ایک سوال میرا یہ ہے کہ کسی نے قرض دینا ہے تو وہ روز بس آج جو بھی جاؤ کہتے ہیں آج دینے واپس نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک بچے ہیں تو وہ بچہ ایک ہے تو وہ ذمہ داری نہیں سمجھتا اپنی بیوی کے لیے خرچہ دینے کی، دیتا ہے لیکن تنگ کر کے۔ اچھا، تو کوئی ایسی دعا بتائیں کہ اللہ کرے کہ اس کے پاس ہے بھی تو صحیح طریقے سے اپنا فرض نبھائے، ذمہ داری نبھائے۔ باتوں کا اچھا ہے، سارا کچھ اچھا ہے، لیکن کہتے ہیں بس مجھ سے مانگو کچھ نہ خرچے کے لیے۔ اچھا، تو یہ بتائیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک تو شکر کا ہمیں طریقہ بتائیں، تو دوسرا آخرت کے لیے ہم لوگ کیا کریں وہ بتا دیں کہ آخرت کی تیاری ہم کیسے کریں، دنیا میں اتنے لگے ہوئے ہیں تو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بتا دیں۔ دعاؤں میں السلام ضرور یاد علیکم، رکھیں ضرور انشاءاللہ۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب مجھے 2 سوال پوچھنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ ملک کا پڑھنے کا کوئی ٹائم ہے دن میں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے کوئی فضیلت میں اس کی کمی تو نہیں ہوتی جو اجر ثواب ملتا اس کا؟ بتا دیں عذاب قبر سے خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ نجات ملتی ہے۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر وقت ہو اور سورج نہ نکلا ہو تو کیا کوئی قضا نماز پڑھی جا سکتی؟ ٹھیک ہے، یہ بھی بتا دیں انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلا سوال جو یہ تھا کہ کسی سے کسی مقصد کے لیے وظیفہ پوچھا گیا، پھر دوسرے بندے سے بھی اسی مقصد کے لیے وظیفہ پوچھا گیا۔ دیکھیے، اگر ایک سے زیادہ بھی آپ وظیفے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہی ہیں انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ بس اس بات کا خیال رہے کہ جس سے وظیفہ پوچھا جا رہا ہے وہ کوئی عالم ہو، قرآن کی کوئی آیت بتائے یا حدیث کے کچھ الفاظ ہوں۔ ایسے کلمات جس کا پتہ آپ کو نہ ہو، ایسے کلمات جو شرکیہ ہوں، ایسے کلمات کا وظیفہ نہ کریں۔ دوسرا جو سوال کیا گیا کہ 4 قل یاد ہیں اور وہی 4 قل کو ہر نماز میں پڑھتی رہتی ہیں وہ۔ دیکھیے، زیادہ سے زیادہ ہم جو رکعت پڑھتے ہیں وہ 4 رکعت ہی ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ کو 4 قل یاد ہیں تو الحمدللہ اسی 4 قل کو آپ ہر نماز میں بھی دہرا سکتی ہیں۔ کوشش کریں اگر دوسری چھوٹی صورتیں یاد ہو جائے، جیسے انا اعطیناک الکوثر والعصر ان الانسان لفی خسر، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن اگر وہ یاد نہ بھی ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں، آپ ان 4 صورتوں میں اپنی نمازیں پڑھتی رہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ ترتیب کا خیال رکھیں، پہلے قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس۔ اگر 2 رکعت پڑھنی ہے تو قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس طرح پڑھیں۔ پھر ہماری ایک بہن نے جو سوال کیا ہے کہ قرض واپسی میں تاخیر ہو رہی ہے، جس کو قرض دیا ہے وہ قرض ادا کرنے سے ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے یا معید، میم، عین، یا اور دال۔ یا معید، یہ روزانہ پڑھتے رہیں، صبح شام 100 مرتبہ، اور شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس قرض کو واپس لے آئے گا آپ کے پاس۔ یا معیدو کے معنی ہوتے ہیں اے لوٹانے والے، آپ کا قرض لوٹا دے گا اللہ تعالیٰ۔ دوسرا آپ نے جو کہا شوہر اپنی بیوی کو خرچ نہیں دیتا، یہ ذمہ داری شوہر کی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اور ایک جگہ فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مردوں کو عورتوں پر جو یک گنا فضیلت حاصل ہے قسم کی، اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں کو بیویوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اخراجات کو، خاص طور پر کھانے، پہننے، رہنے کے اخراجات اس کی طرف ہیں، وہ ادا کرے۔ اگر یہ ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کو پکڑ ہوگی، اس کو پوچھا جائے گا۔ بیوی کو چاہیے کہ روزانہ سورہ تحریم کی تلاوت کرے اور دعا کرے اس کے لیے، انشاءاللہ اس کے لیے خرچ آسان ہو جائے گا اور اس کے دل میں اپنی وائف کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ شکر کس طرح ادا کریں۔ دیکھیے، شکر ایک تو زبانی ہوتا ہے،
جیسے ہر موقع پر ہم الحمدللہ کہیں، اللہ تیری ہی تعریف ہے، یا لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، تیرا ہی شکر ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نعمت کا صحیح استعمال، یہ حقیقی معنی میں شکر ہے، جس کو ہم عملی شکر کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو ایک شکر تو یہ ہے کہ ہم زبانی طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور دوسرا یہ کہ اس مال کو صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے، مستحقین کی مدد کی جائے، مجبورین، معذورین، ضعفاء، یتیموں اور مسافروں جو ضرورت مند ہیں ان کی اس مال سے مدد کی جائے، یہ حقیقی معنی میں شکر ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے طاقت و صحت و جوانی عطا فرمائی ہے، ایک شکر تو یہ ہے کہ وہ زبانی طور پر اس کا شکر ادا کرے، اور حقیقی عملی شکر یہ ہوگا کہ وہ اپنی اس طاقت کو، اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرے۔ بڑھاپے کے بعد تو انسان عبادت میں لگ ہی جاتا ہے جب موت کے قریب ہوتا ہے، لیکن جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، تو جوانی کی نعمت کا شکر یہ ہوگا کہ ہم جوانی میں اللہ کی عبادت کریں۔ آخرت کی جو تیاری، دیکھیے ہمارا جو اسلام کا مذہب ہے یہ بہت بہترین مذہب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دنیا والوں پر اور احسانات کیے ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ نے دنیا اور آخرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کو جو پہلے الگ الگ سمجھا جاتا تھا اس کو آپ نے ایک کر دیا۔ پہلے یہ تھا کہ جو دیندار ہے وہ دنیا دار نہیں بن سکتا، جو بڑا بزنس مین ہے وہ ولی نہیں بن سکتا، جو بادشاہ ہے وہ اللہ کا قریبی نہیں بن سکتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات دی کہ اسی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ دین حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص بڑے سے بڑے ملک کا منسٹر بھی ہو سکتا ہے، حاکم اور بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، اور ٹھیک اسی وقت وہ اللہ کا سب سے بڑا ولی برگزیدہ بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مالدار بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کا مقرب بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے ہوگا یہ؟ ہم ہر چیز کے ساتھ دین کو جوڑیں۔ معمولی مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ کھانا کھاتا ہے، کھانے کے وقت اس کی نیت کیا ہے؟ اگر کھاتے وقت اس کی نیت یہ ہے کہ پیٹ بھرنا ہے، بھوک لگی ہے بس اس کو حاصل کرنا ہے، تب بھی اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ اگر اس کی نیت کھانے سے یہ ہے کہ اس کھانے کے ذریعے جو طاقت حاصل ہوگی اس کو اللہ کی عبادت میں خرچ کروں گا، اس کا یہ کھانا عبادت، سنت کے مطابق کھا رہا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ کھا رہا ہے، اس کا یہ پورا کھانا عبادت ہے۔ ایک بندہ سو رہا ہے تاکہ چستی حاصل ہو جائے، طاقت بدن میں آ جائے، صبح کی نماز کے لیے اٹھ جاؤں، اس کا یہ پورا سونا عبادت ہے، سنت کے مطابق سو رہا ہے، دعا پڑھ کر۔ گویا ہمارا کھانا، ہمارا سونا، بزنس مین کا بزنس کرنا، جاب پر جانے والے کا جاب کرنا، یہ سب عبادت بن سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ میری سوال ہے، میری یہ دو خواب میں دیکھیں۔ خواب تو وینسڈے کو ہوتے ہیں، آج تو تھرسڈے ہے، نیکسٹ وینسڈے انشاءاللہ پھر۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ہمارے بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ سورہ ملک، دیکھیے قرآن کی تلاوت کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن بعض مخصوص اوقات میں اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی فضیلت اپنی جگہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ ملک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا ہے کہ مغرب کے بعد سے لے کر سونے تک رات میں کسی وقت بھی آپ سورہ ملک کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو پڑھنا اگرچہ دن میں بھی ہو سکتا ہے، عبادت وہ بھی ہے، پڑھنے کی پر جو نیکیاں ملتی ہیں ہر حرف پر وہ دن میں بھی ملے گی، لیکن رات پر پڑھنے کی خصوصی فضیلت یہ حاصل ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ کی فضیلت فرمایا، جو مغرب کے بعد سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا انشاءاللہ اس کے گھر میں کبھی مالی اعتبار سے فقر و فاقہ اور تنگی نہیں آئے گی۔ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت، شام کے وقت سورہ یاسین کی فضیلت، یہ جتنے اوقات کے ساتھ ہیں ان اوقات میں پڑھنے سے اس کی فضیلت ایکسٹرا جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اگر وقت باقی ہے
اور سورج نکلنے میں دیر ہے تو آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ صرف یہ ہے کہ آخری جو 15 منٹ ہے وہ چھوڑ دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی قضا نماز ایسے وقت میں ادا کریں جب مکروہ وقت آ گیا ہو، اس لیے آخر وقت میں چھوڑ دیں اور سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد پھر دوسری نمازیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح عصر کے بعد بھی قضا کی نمازیں پڑھی جا سکتی ہے۔ نفل نماز پڑھنا ان دونوں اوقات میں منع ہے، قضا نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائیو ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں دعا چاہتا ہے رشتہ کا لیے کوئی دعا بتائیے۔ اچھا، بچوں کے رشتے کے لیے شادی؟ جی 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 ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ پین اور پیپر لے کے رکھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ رشتے کے لیے چاہے لڑکے کا رشتہ ہو یا لڑکی کا رشتہ ہو، سورہ مائدہ یہ 7ویں پارے میں آیت نمبر 114 114 نمبر کی آیت ہے۔ روزانہ 41 ٹائمز اس کو پڑھیں اور شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 114 نمبر کی آیت 41 ٹائمز پڑھنی ہے اور اس پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین رشتہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اس آیت کو آپ رزق کے حاصل کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص رزق کے بارے میں پریشان ہے یہ آیت پڑھے۔ اللہم سے پڑھنا ہے رازقین تک۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ آیت یہاں تک پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت ہوا کرتا ہے، اور ابھی جو چل رہا ہے وہ سیرت خصوصی پروگرام چل رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کی جا رہی ہے۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو شروع کی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس کو جہنم سے نکال کر درخت کے شیڈ کے نیچے، سائے کے نیچے رکھ دیں گے، وہ بندہ اب جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوگا، جنت میں آتے جاتے لوگوں کی خوشی اور فرحت دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ دیر کے بعد وہ کہے گا، یا اللہ مجھے جنت کے صرف قریب کر دے تاکہ جنت کی ٹھنڈی ہوا مجھے محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابن آدم، تو نے قول و قرار کیا تھا، پکا وعدہ کیا تھا کہ اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ بندہ کہے گا، بس اللہ آخری مرتبہ، آخری درخواست ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا آپ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دیں گے۔ اب وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوگا، اندر جو لوگ خوشی خوشی ادھر سے ادھر جا رہے ہوں گے ان کو نظر دوڑا رہا ہوگا ان پر، اس کا دل للچائے گا اور کہے گا، اے اللہ مجھے بس ذرا اندر ایک کونے میں داخل کر دیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کین آئی آسک اے کوسچن پلیز؟ یس، گو آن۔ مجھے مفتی صاحب سے یہ پتہ کرنا تھا جی، کہ جب آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ جی، مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ جب کوئی انسان نیک کام کرنے لگتا ہے، کبھی کبھی اس کے دل میں اس کی نیت نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی اس کے دل میں اگر ایسا خیال آ جائے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، اس کی نیت میں شامل نہیں ہے لیکن وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، تو کیا اس پہ بھی اس کی پکڑ ہوگی؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ انسان، آپ کا جو سوال تھا کہ انسان کوئی نیک کام کرتا ہے اور اس کے ذہن میں تو یہ نہیں ہے لیکن کبھی اس کے خیال میں یہ آ جاتا ہے لوگ تعریف کریں گے، گویا ریاکاری کا ایک شبہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر
کسی کا اس طرح کا ارادہ ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کی تعریف لوگ کر دیتے ہیں تو ایک نقد اس کو بدلہ مل جاتا ہے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔